السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر ہے. خطبہ 16 سپتمبر 2024 اور آئین پاکستان کی 54 ترامیم جو بلاکار کرنے جا رہی, بلاکار جسے ریپ کہتے ہیں, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یعنی آپ آئین پاکستان کا 1973 کا تشخص ختم کر رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے آئین کو زمین بوس 18ویں ترمیم تباہ و برباد کر دیا آپ نے. مساق جمہوریت کی دھچیاں بکھیر دی ہیں آپ لوگوں نے. اور اس کو چیلنج کرنے کے حوالے سے وکلا موومنٹ کے حوالے سے ہم آلریڈی میٹر ٹیک اپ کر لیا ہے. اور آپ آخر پروگرام کے آخر حصے میں وہ پریس ریلیز دیکھ لیں گے جہاں یہ ساری باتیں اٹھائیں, جہاں ایک متفرق درخواست بھی دائر کی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے. جو فیصلہ آ گیا ہے وہ فیصلہ فوراً عمل درآمد ہوا ہے پر نہیں عمل درآمد کیا. میں اسلام آباد یعنی ہماری لاہور ہائی کورٹ کے سامنے یہ میٹر لے گیا ہوں. اور اب الیکشن کمیشن نے کچھ بھی نہیں کرنا, ایک فارمیلٹی سی تھی پوری کرنی ہے. اب یہ نشستیں واپس آ چکی ہیں اور اس کی کاپی میں نے جو ہے وہ تمام اسپیکر نیشنل اسمبلی کو اور صوبائی اسمبلی کو بھجوائی ہے. کوشش کروں گا بیک گراؤنڈ پہ چلیں, بیک گراؤنڈ پہ میں اپلیکیشن چلا دیتا ہوں, آپ سمجھ سکیں اس بات کو. اور یہ بڑا ہمارا آئینی حق ہے, یہ لے کے نہیں رکھ سکتے. اب کیا ہوگا, جتنی لیٹ ہو گئی ہیں مخصوص رشتے ساری آئیں گی, سینٹ کا الیکشن ہوگا, سارا پروسیس کمپلیٹ ہوگا اور 2/3 اکثریت کا خواب چکنا چور ہو جائے گا. ان کا کرنی وہ اچھی ترمیم کرنے میں حرج کوئی نہیں, لیکن بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور تباہی و بربادی جتنی ڈیٹیلیں ہیں ساری باری باری ذرا اس کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ سکیں گے. وہ میں نے چونکہ پروگرام میں نے بات کی ہے تو اس لیے وہاں میں کروں گا. بشا بی بی اور توشہ خانہ کیس جو ہے نا 190 اپنا FIA سے جواب طلب کر لیا گیا اور 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں بریت کی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جی. اور اب آگے کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا جی, وہ آپ سمجھ جائیں. اور ہم پروفیشنل گروپ جو سارا جو ہے نا وہ تحریک چلانے کا اعلان کر چکا ہے. بشرا بی بی کے خلاف جو توشہ خانہ کیس 2 میں جواب طلب کر لیا ہے اور سلفدر نے کہا کہ 9 ستمبر کو صاحب نے کیس منتقلی کا آرڈر کیا. 10 ستمبر کو پیش ہوا تو اسپیشل جج سینٹرل ایک ہفتے کے لیے چھٹی پر چلی. آج اسپیشل جج سینٹرل شاہ اپنا رخ ارجمند کے پاس مقرر ہے. پہلے عدت کے سننے سے معذرت کر چکے ہیں. عدت کے عدالت اسپیشل جج سینٹر کو جلد سماعت کے فیصلے کی ہدایت کرے. اور ضمانت کا اپنا قبل از گرفتاری پر نوٹس ہو چکے تھے, پھر بھی گرفتاری ہوگی. اب ضمانت بعد از گرفتاری کا معاملہ بھی اس طرح لٹکا ہوا ہے اور FIA کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 18 سپتمبر کے لیے جواب طلب کر لیا. یعنی آگے چھٹی تھی. عمران خان صاحب کا جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو نیب بریت کا فیصلہ ہے جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا, یہ بڑا ضروری تھا. اور اس درخواست کے ذریعے ایک آگے میرٹ پر نہیں بنتی ہے. عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کا کہا ہوا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کی بریت کی درخواست نپٹانے کا تحریری حکم نامہ جو ہے جاری کر دیا. ناصر جاوید رانا نے تحریر کیا ہے کہ 190 ملین ریفرنس کا ٹرائل اپنے حتمی مراحل میں ہے. ریفرنس میں استغاثہ کے 25 گواہان کی شہادتیں ہو چکی ہیں. اس معاملے میں عمران خان کی بریت کی درخواست پر میرٹ پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اندازہ لگا لیں آپ یہ, اور حسبی دلائل میں اپنی گزارشات عدالت کے سامنے رکھے. اب یہاں کیا کہیں گے آج آخری جو بات کر کے پھر میں باقی چلے جاؤں گا اس طرف. عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہے یا نہیں, حکومت سے واضح جواب, موقف طلب. سماعت ہوئی درخواست کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. میاں جسٹس گل اورنگزیب صاحب نے نمائندہ وزارت دفاع نے کہا کہ میں نے فیلڈ کورٹ مارشل سے 50 سے زائد کیسز کی ہیں. عدالت نے سوال کیا آپ کیسے سویلین کو ملٹری کورٹ میں لے جاتے ہیں, اور نمائندہ وزارت دفاع نے کہا کہ متعلقہ مجسٹریٹ کو ملٹری کورٹ اتھارٹی آگاہ کرتی ہے. آرمی ایک اسپیشل قانون ہے سیکشن 21D کے تحت سویلین کا بھی ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. جیسے میاں گل حسن نے کہا ملٹری حراست میں دینا ہو تو طریقہ کار کیا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزارت دفاع کے پاس آج تک ملٹری ٹرائل کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور وزارت دفاع کی طرف سے یہ بیان دے رہا ہوں ایسی کوئی چیز ابھی نہیں آئی ہے. اگر کوئی درخواست آتی ہے تو پھر بھی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. جیسے میاں گل حسن نے کہا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی درخواست قبل از وقت ہے, آپ کی درخواست میں نے نوٹس جاری نہیں کیا بلکہ بیان طلب کیا تھا. عدالت کا اگر جواب آتا ہے کہ ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا تو پھر بات آگے بڑھ جائے گی. جیسے میاں گل حسن نے کہا ہم آج ایک الگ دور میں رہ رہے ہیں. آج دور میں الفاظ کی جنگ ہوتی ہے. عدالت آپ کی بے چینی سمجھتی ہے, ہماری حدود کو بھی سمجھے. ہمارے پاس اس کیس کو آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس نے کہا کہ ان کی اہلیہ کو جیسے حراست میں رکھا گیا سب کو معلوم ہے. جس طرح آدھی رات کو ٹرائل چلا کر سزائیں دیں گے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر تو ملٹری ٹرائل سے پہلے بانی کو نوٹس دیا جاتا تو پھر یہ کیس نپٹا دیتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بغیر نوٹس آسمانی بجلی کی طرح آتا ہے تو پھر اسے نہیں دوں گا. نیب قانون کو سپریم کورٹ نے ڈریکونین قرار دیا لیکن اس کے بے طریقہ کار موجود ہے. جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ ہم طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے سول عدالت چارج فریم کرے گی,
عدالت نے کہا کہ ٹرائل کورٹ اگر کہے گا کہ اس ملٹری کورٹ کو بھیجا یہ بڑا اہم ہے تو نوٹس دے کر بھیجا جا سکتا ہے. جیسے میاں گل حسن نے کہا کہ حکومت طرف سے کوئی واضح جواب نہیں آ رہا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو وقت دیتا ہوں, اس سے متعلق واضح ہدایات لے کر آئیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے وقت جو ہے انہوں نے مانگ لیا ہے. آئینی ترامیم پہ میڈیا سے جو میری گفتگو ہوئی, میں جو آگے کرنا چاہ رہا ہوں وہ آئین پاکستان 1973 میں جو مجوزہ ترامیم ہے یہ آئین کا بلاత్కాر کرنے جا رہے ہیں. تقریباً 53 کے قریب ترامیم ہے. اس سے قبل میں بتاتا چلوں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں والا, وضاحت کے بعد 14 ستمبر کے بعد الیکشن کمیشن ابھی بھی عمل درآمد نہیں کر رہا, تو آئین کے آرٹیکل 187(2) کے تحت عمل درآمد کے لیے آئینی ایک متحرک درخواست دائر کر دی گئی ہے, اور کہا ہے کہ اس فیصلے پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے. سب سے جو خطرناک بات ہے کہ آئین پاکستان 1973 میں بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آئین پاکستان سے 1973 اس کی شکل بگاڑی جا رہی ہے. یعنی اگر کوئی اغوا ہو جائے گا تو اس کو برآمد کرنے کے لیے آپ بلا نہیں سکیں گے مخصوص لوگوں کو. اسی طرح سیاسی جماعت پہ پابندی لگانے کے لیے جسٹس قاضی فائزہ کو فائدہ دینے کے لیے ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بنائی جا رہی ہے, ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم بنایا جا رہا ہے جس کا آئین میں گنجائش موجود نہیں ہے. اور بڑی مزیدار بات ہے, یہاں آرٹیکل 184(3) کے تحت کہہ رہے تھے کہ اپیل کا رائٹ نہیں ہے, اس میں بھی اپیل کا رائٹ کوئی نہیں ہے. علاوہ ازیں آپ ججز کو ایک عدالت سے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں. پھر تمام ایگزیکٹو کے اختیارات جو ہیں وہ عدلیہ سے لے کر ایگزیکٹو کو دیے جا رہے ہیں. تو یہ سارا نظام بند کر دینا, پھر ان عدالتوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. عام آدمی کے لیے کوئی ایک چیز بتائیں کیا کی گئی ہے, عام آدمی کے لیے کوئی ایک ترمیم نظر نہیں آئی آپ کو اس ساری آئینی ترامیم کے اندر. ان ترامیم کا مقصد موجودہ سیاسی نظام کو, موجودہ حکومت کو پروٹیکشن دینا ہے کہ یہ حکومت چلتی رہے. یہ حکومت اس طرح نہیں چلتی رہے گی. آپ کو آئین پاکستان 1973 پر عمل درآمد کرنا ہے, اور اس تعداد کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کی انہوں نے کہ کسی طرح سے ایسا ممکن ہو سکے کہ جناب مطلوبہ تعداد پوری ہو جائے. اس تعداد کے اندر اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس وقت نہ تو قومی اسمبلی میں مطلوبہ تعداد ہے اور نہ ہی سینٹ کے اندر مطلوبہ تعداد ہے. کل سارا دن پارلیمنٹرین کو یرمغال بنائے رکھا, سینٹ کو یرمغال بنائے رکھا, اور ظلم کتنا ہے کہ مسودہ آج سامنے آیا ہے, اور اس سارے مسودے کو بحیثیت وکیل ہم دیکھ کر اندازہ لگا کہ یہ کسی وکیل نے تیار نہیں کیا ہے, نہ کسی ڈرافٹس مین نے تیار کیا ہے. یہ کسی ایک خاص مخصوص ذہن سے یہ بنایا گیا ہے جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کو پوچھا نہ جا سکے. آئین اور قانون میں ہر ایک سے پوچھنے کی اجازت ہے. آپ یہ اتنا بڑا مسودہ بنا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے کیا عوام کے سامنے پیش کیا؟ اس کو عوام کے سامنے پہلے رکھیں, ڈیبیٹ ہو اس کے اوپر, جیسے 18ویں ترمیم کے اوپر ہوئی ہے. اور چھانگا مانگا کی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے آرٹیکل 63 میں بھی ترمیم کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی اگر پارٹی خلاف ووٹ دے دے گا تو اس کو پوچھا نہیں جائے گا. اور اتنا ظلم ہے اس سارے معاملے میں, اور ڈیفیکشن ختم کر دیا. یعنی 18ویں ترمیم کا بھی ریپ کر دیا آپ نے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے آئین پاکستان 1973 کو اٹھا کر آپ نے باہر پھینک دیا. پھر بڑی مزیدار بات ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو تباہ و برباد کر دیا. صرف یہی نہیں رکا, اور کمال کی بات یہ ہے کہ آئینی ترامیم کو جو چیلنج کریں گے, جو صدر کے اختیارات ہے, یعنی اگر کوئی ایڈوائس دی ہے پرائم منسٹر نے تو اس کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا کورٹ کے اندر.
یعنی انہوں نے اس سارے نظام کو، عدلیہ کو نکالا ہے سارے نظام کے تحت کہ یہاں عدلیہ کچھ نہ پوچھے، عدلیہ کو پوچھنا ہے. اور ہم یاد رکھیے گا ہمارے ہاں آپ کو پتا ٹرائیکاٹمی آف پاورز کا پرنسپل موجود ہے. عدلیہ کی آزادی کو جو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر چیف جسٹس آنے والے جن کو پورا پاکستانی وکلا جو قبول کرتے ہیں کہ جیسے سعید منصور علی شاہ 25 اکتوبر کے بعد ہوں گے، ان کو روکنا ہے. وکلا برادری ایسے کسی اقدام کی حمایت نہیں کرے گی. سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر باقاعدہ میٹنگز شروع ہو چکی ہیں، چاہے ڈاکٹرز ہوں، چاہے فارمرز ہوں، چاہے پولیٹیکل ورکرز ہوں، ان سب کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں. اور لائرز موومنٹ اگر شروع کرنی ہے جو ہماری بار ایسوسیشنز فیصلہ کریں گی، تو اس کی بنیاد بنانے کے حوالے سے کسی ایک نے بھی منظور نہیں کیا اس بات کو کہ یہ نظر آ رہا ہے. اور ہر ایک کو پتا ہے، وزیر قانون کو خود نہیں پتا یہ کس نے بنایا ہے. اور جو ٹینیور کی بات کی جا رہی ہے کوئی قبول نہیں کرے گا ہم میں سے. ہم اپنی عدالتوں کی آزادی کے لیے ہر جگہ کھڑے ہوں گے، ہر جگہ لڑائی لڑیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. سر یہ بتا دیے گا کہ کیا سپریم کورٹ یہ اختیار رکھتی ہے کہ پارلیمنٹ میں جو ترمیم منظور ہوگی اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے؟ اس میں بہت بڑا، یعنی اگر کہا جائے انڈین جورسڈکشن میں، پاکستانی جورسڈکشن میں، چاہے برطانیہ دیکھ لیں، برطانیہ میں تو آئین ہے نہیں، امریکہ میں دیکھ لیں، ہر جگہ یہ اختیار موجود ہے. اور پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا، یعنی یہاں کیا کر رہے ہیں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پارلیمان پہ انڈائریکٹ طریقے سے بندے اپنے انڈکٹ کر کے وہ کرائیں گے، یعنی جوڈیشری کا ایک رول نہیں رہ جائے گا. تو اس کے لیے 19ویں ترمیم آئی تھی سپریم کورٹ میں، 18ویں ترمیم چیلنج ہوئی تھی. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. اور چلیں آپ نے سوال پوچھ لیا ہے، یہ جو کہ ابھی ٹیبل نہیں ہوئی ہے، ٹیبل ہوتی ہے یہ بل کی شکل میں آئے گی. اور ان کی بدنیتی یہ ہے کہ اسی دن کو ہم یہ اسمبلی سے پاس کروایا جائے اور سینٹ سے پاس کروایا جائے. ہم اس بل کو ہی چیلنج کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور اس بل کو باقاعدہ چیلنج کیا جائے گا. علاوہ ازیں اگر یہ آئین بنا دیا گیا ہم پھر بھی اس کو چیلنج کریں گے. اور چیلنج ہماری اسی سپریم کورٹ کے سامنے ہوگا جو اس وقت سپریم کورٹ موجود ہے. یہ بھی ایک کوشش کی گئی ہے کہ یہ اس کے ذریعے یہ حق ختم کیا جائے. تو ہمارے پاس رائٹ آج بھی موجود ہوگا، چاہے ہم ہائی کورٹ میں آئیں یا سپریم کورٹ میں. اور سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ یہ تمام ترامیم کو کالعدم قرار دے سکتی ہے اگر میجورٹی ہوئی. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے کہ اب یہ اسمبلی پوری نہیں ہے، نہ قومی اسمبلی پوری ہے، نہ صوبائی اسمبلیاں پوری ہیں. چلے صوبائی اسمبلی کا رول نہیں ہے، لیکن سینٹ بھی پوری نہیں ہے. مخصوص نشستوں کی سیٹیں ابھی آنی ہیں، پھر سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں. بھئی پہلے مکمل تو کر لیں ہاؤس، اب ہاؤس مکمل ہوگا تو یہ آپ آگے لے جا سکیں گے. تو ہم اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیں کہ ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو. 103 میں ہے نا کہ ایگزیکٹو کو جوڈیشری. آپ نے میری وہ ساری گفتگو سن لی، اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.